قال تعالى وإلهكم إله واحد وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله نہ سب سے جو بڑا ہو نہ سب سے جو بڑا ہو اسے اکبر نہیں کہتے، کسرہ نہ دے سکے جو اسے حرف جر نہیں کہتے، سر جس پہ نہ جھک جائیں اسے در نہیں کہتے، ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ ننکانہ کے زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماؤ بہنوں، توحید و سنت کانفرنس کے سٹیج سے آپ کتاب و سنت پہ مبنی اہل الحدیث کا موقف سماعت فرما رہے ہیں۔ میرے ذمہ احباب نے جس موضوع کو لگایا ہے وہ کانفرنس کے عنوان کا پہلا حصہ ہے۔ میں اپنے مختص وقت کے اندر کوشش کروں گا کہ احباب کو یہ مسئلہ صرف سناؤں ہی نہیں، اس طرح سمجھاؤں کہ یہ سننے والے آئندہ دوسروں کو بھی سمجھا سکیں۔ اور انشاءاللہ جسے آج قل ہو اللہ سورت آتی ہے اور آیت الکرسی آتی ہے، دو چیزیں یاد ہیں، وہ ہمارے اس موقف کو سمجھ بھی سکے گا اور زندگی میں ضرورت جہاں جہاں پڑے گی اسے سمجھا بھی سکے گا۔ میں پنڈال میں صرف اتنا دیکھنا چاہتا ہوں کہ جن بھائیوں کو، نوجوانوں، بزرگوں اور بچوں کو قل ہو اللہ آتی ہے، میں ان کے ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں ذرا۔ ماشاءاللہ۔ اور آیت الکرسی یہ بھی سب کو یاد ہے۔ ننکانہ والے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ چلیں دونوں چیزیں الحمدللہ یاد ہیں۔ اور دنیا کا بہترین خطیب وہ ہوتا ہے کہ جسے جو بیان کر رہا ہے کتاب و سنت سے وہ اسے ازبر یاد ہے۔ تو جب آپ کو یہ دونوں چیزیں یاد ہیں تو آپ بھی کتاب و سنت کے بہترین دعوت دینے والے داعی مبلغ بن سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اپنے ذہن اور دماغ کو ذرا آج کھلا بھی رکھیے گا، سیدھا بھی رکھیے گا۔ حضرات، ہمارے یہاں زیادہ پنجابی بولی جاتی ہے اور پنجابی میں گنتی شروع ہوتی ہے کہاں سے؟ ایک سے، اور ایک کو پنجابی میں ایک یہ بولتے ہیں، اور اگر یہی لفظ سرائکی میں ہو تو اسے ہک کہتے ہیں، فارسی میں ہو تو یہ لفظ یک بن جاتا ہے، اردو میں آئے تو ایک بنتا ہے، انگلش میں آئے تو اسے ون کہتے ہیں، اور عربی میں آئے تو اسے واحد کہتے ہیں۔ جسے گنتی کے یہ پہلے ہندسے کی سمجھ ہے اور وہ اپنی زبان میں یہ بول سکتا ہے، مجھے اللہ سے کبھی امید ہے کہ وہ اللہ کی توحید کو بھی سمجھ سکتا ہے، وہ رب کی توحید کو بھی سمجھ سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ،
یہاں واحد کا لفظ استعمال ہوا ہے جو ابھی ہم نے پڑھا کہ عربی میں ایک کو واحد کہتے ہیں. عربی میں ایک کو واحد کہتے ہیں. واحد ہا پہ زبر نہیں ہے, ہا کے اوپر نیچے زیر ہے. واحد. اس کی ٹرانسلیشن جب انگلش میں کوئی کرے گا تو ون بولے گا, اردو میں ترجمہ کرے گا تو ایک بولے گا, پنجابی والا بولے گا تو ایک بولے گا, اور سریکی بولے گا تو ایک بولے گا, فارسی بولے گا تو یک بولے گا. یہ باتیں سمجھ آ گئی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ کہ جس کے در پہ لوگوں تم نے سجدہ کرنا ہے, سر جھکانا ہے, ماتھا ٹیکنا ہے, اور آپ نے جبیں سائی کرنی ہے, پیشانی کو جا کے رکھنا ہے, جس کو معبود بنانا ہے, عبادت کے لائق سمجھنا ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وہ 33 کروڑ نہیں, ایک ہے. وہ واحد ہے, وہ ون ہے, وہ ایک ہے, وہ پنجابی میں ایک ہے. جب ہمیں اتنی آیت کا ٹکڑا سمجھ آ گیا تو بھائیوں وہ ایک در کون سا ہے کہ جس کے در پہ جھکنا ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ یہ اللہ رب العزت جو ہیں ان کی معاملات کا سلسلہ ہے, سمجھیے گا. یہ اللہ کی ذات نہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا اللہ جو ہے وہ ایک ہے. اللہ نے کیا کہا؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ تمہارا الہ ایک ہے, الہ ایک ہے. بھائیو جو ایک ہوتا ہے نا صفت میں, اس کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں, یہ تقسیم ہو سکتا ہے, یہ منقسم ہو سکتا ہے. مثلاً جب کوئی مسلمان یہ ترجمہ کرے کہ تمہارا الہ ایک ہے, تو عیسائی بھی کہے گا نا کہ میں بھی تو ایک ہی کہتا ہوں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں تو تین بولتا ہے. وہ کہے کہ جناب نہیں, جب آپ تشہد میں اشہد اللہ الہ الا اللہ ایک الہ کی گواہی دیتے ہیں تو انگلی ہلاتے ہیں کہ نہیں, اٹھاتے ہیں کہ نہیں, اٹھاتے ہیں. انگلیاں کتنی اٹھاتے ہیں؟ کیوں بھائیو؟ شہادت کی ایک انگلی. ممکن ہے عیسائی کہے کہ جناب یہ انگلی آپ اس کا رخ تمہاری طرف نہیں ہوتا, تم ایک سمجھتے ہو. کبھی اپنی طرف رخ کر کے دیکھو, اس کے اندر تو 3 پورے ہیں. اگر 3 پورے مل کے ایک ہو سکتے ہیں تو ہمارے بھی 3 الہ مل کے ایک ہو سکتے ہیں. ہمارے عیسیٰ علیہ السلام, مریم جمع روح اللہ مل کے یہ الہ بن گئے. کوئی کہہ سکتا ہے؟ بھائیو ایک لاٹھی کے 3 ٹکڑے ہو سکتے ہیں, ایک روٹی کے 4 چپے ہو سکتے ہیں. بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ بن جاتے ہیں. تو کوئی یہ کہہ دے کہ جناب اگر الہ ایک ہے, اس کے یہ 4 ٹکڑے جو ہیں ایک کے تو بن جاتے ہیں. ون یہ گنتی کا لفظ ہے, تقسیم ہو جاتا ہے. یہاں ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, میتھ آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی. 1/2 جمع 1/2 جواب کیا ہوتا ہے زین صاحب؟ ہاں 1/2 جمع 1/2. یہاں ریاضی کے میتھ کے استاذ بھی ہوں گے, طلبہ بھی ہیں. جواب کیا آتا ہے؟ 2/4. بھائی جواب دے رہے ہیں 1. 1/2 آدھے کو کہتے ہیں نا, جمع 1/2, آدھا جمع آدھا 1 ہوا. 1/3 جمع 1/3 جمع 1/3 جواب کیا آتا ہے؟ 1. 1 کے 3 ٹکڑے جو ہوئے, تیسرے کا 1 حصہ, 1/3. 3 ٹکڑوں کو ملا دیں گے تو وہ بھی 1 ہی بنے گا جب 1 کے 3 ٹکڑے کر دیے. اسی طرح 1/4 کو 4 مرتبہ جمع کرے, جواب 1 ہے. 1/360 کو جمع کریں, جواب 1 آتا ہے.
33 करोड़ को जमा करें इतनी दफा लिख के तो जवाब वही एक ही आएगा। लिहाजा मशरक का हिंदू कह सकता है कि मैं भी तो इलाह को एक ही मानता हूं, उसके 33 करोड़ टुकड़े हैं, इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा का मामला है तो सारे इलाही। मक्के का मुशरिक कहेगा 360 ये लात मनात उज्जा ये होबल ये 1/360 बराबर, जवाब तो एक ही है ना। तो अल्लाह जवाब देते हैं नहीं। शायद ननकाना में भी कोई कहे कि हम इलाह तो एक को मानते हैं, लेकिन ये सारे दुनिया के मिजार, ये दरबार, ये बुजुर्ग, ये हस्तियां, ये कुतुब, ये अब्दाल, ये वडेरे, ये अहलुल्लाह, ये अस्फियाउल्लाह, ये अतकियाउल्लाह, ये अल्लाह के चुनीदा, ये सब के सब मिलके भी एक इलाह ही बनता है, दरस तौहीद का है। तो अल्लाह ने कहा नहीं, कुल हुवल्लाहु अहद, वो मेरी उलूहियत का मामला है। ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगों ने मेरी उलूहियत पे डाका डालने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी बरहक इलाह नहीं है सिवाय अल्लाह के। और अल्लाह की जात क्या है? कुल हुवल्लाहु अहद, कि वो जात में ऐसा एक है जिसका जोड़ा नहीं बनता। वाहिद का जवाब आ गया। वन का, एक का जोड़ा बन जाता है, 2 टुकड़े हो जाते हैं, 3 टुकड़े हो जाते हैं, 4 बन जाते हैं। लेकिन जो अहद होता है ना, अहद अरबी में इसका माना है कि वो एक जिसके मजीद टुकड़े ना हो सके, वो तकसीम ना हो सके, जो जोड़ा ना बन सके। तो भाइयों पता क्या चला कि अल्लाह जात में वो है कि जिसका इस दुनिया में कोई जोड़ा है ही नहीं, सारी कायनात में कोई। ये जो शोर है ना, अगर ऐसे ही रहा तो अल्लाह हाफिज है। बहरहाल भाइयों तवज्जो करें, बात समझनी है हमने, आप भी अपना वक्त निकाल के आए, मैं भी आया। तो वाहिद और आहद का नुक्ता, वाहिद तकसीम हो जाता है, आहद तकसीम नहीं होता। वाहिद के टुकड़े हो जाते हैं, आहद टुकड़ों में बंटता नहीं है। तो अल्लाह ने जो सूरह इखलास कुल हुवल्लाह उतारी और हमें माँ बाप ने सिखाई बगैर मसल की तफरीक के, सुन्नी शिया वहाबी बरेलवी हर एक नमाज में पढ़े या ना पढ़े अलग उसे याद होती है कुल हुवल्लाहु अहद। तो माना क्या हुआ कि लोगों सजदे के लायक जो होता है उसे अल्लाह कहते हैं। आज सबक याद करो, सबक क्या है कि सजदे के लायक कौन होता है? बोल दो, ढीले ढीले हो। मैं नारे वारे तो नहीं लगवाऊंगा, लेकिन आपको सबक याद करवाने की कोशिश करूंगा। सजदे के लायक सिर्फ वो होता है जिसका नाम अल्लाह हो। भाइयों समझ नहीं आई, दोबारा समझाऊं। अभी लाल लाल झंडे लग रहे हैं कि नहीं? आपके इलाके में शायद थोड़े हो, मेरे फैसलाबाद में माशाल्लाह भरमार है, हर गली कूचे बाजार के अंदर। ये सावन शरीफ चली है और फैसलाबाद के स्टेशन पे एक बैनर लग जाता है, हर मुश्किल दाइक को हल हो तैयार ते सेवन चल, झूले लाल दे खुशियां गम टाल। और वहां जाके क्या होता है, कौम क्या करती है, लेके जाते हैं, कारवान चलते हैं, कोई यहां जो है माथा टेक रहा है, कोई वहां माथा टेक रहा है, कोई यहां नजर मान रहा है, कोई वहां नियाज का सिलसिला कर रहा है। हमें कोई कारवान में जाने की दावत दे तो हम क्या करें? मेरी गुफ्तगू को यह सवाल का जवाब समझ लीजिए। आप उसे कहें भाई मुझे ले चल, मैं जाना चाहता हूं, मैं किराया भी जेब से देता हूं, 1800 पर हेड बनता है, 2000 बनता है, 3 बनता है, 3500 4000 बनता है, मुझे ले चल। लेकिन वहां चल के आपने क्या करना है? जो सबक आपको मां बाप ने कुल हुवल्लाह सिखाया था ना, बस उससे ये पूछिए कि भाई लेके आए? जी ले आया। सजदा जब करने लगे, माथा टेकने लगे, झुकने लगे, अल्लाह फरमाते हैं कुल। भाइयों ये कुल सबके लिए ना, अहले हदीस का इजारा तो नहीं है, सबके लिए। अल्लाह फरमाते हैं कुल तू बोल दे। ये कुल का हुक्म सदर पाकिस्तान को भी है, हमारे वजीरों मशीरों को भी है, हमारे सियासी अमायदीन कायदीन और ज़ुआमा को भी है, हमारे नाज़मों को भी है, और मेरे भाइयों हमारे वडेरों खानू राठू चौधरियों को भी है, हमारी अवाम को उलमा को भी है। कुल तू बोल और क्या कहे? हुवल्लाह, कि जिसे तू माथा टेकने लगा है, सजदा करने लगा है, ये अल्लाह है।
یہ اللہ ہے۔ بھائیو ٹھنڈے دل سے بتانا، پوری دنیا میں جتنے بھی جگہیں بنی ہیں ماتھا ٹیکنے کے لیے، کوئی ایک جگہ ایسی ہے کہ جس کے وڈیرے کو، سلطان کو، بابے کو، شاہ کو، وہاں کے مست کو، زبردست کو، درویش کو، ولی کو اللہ کہتے ہوں؟ کوئی ایک؟ پھر ماں باپ کا سبق کیا کہہ رہا ہے؟ قل هو اللہ کیا کہہ رہی ہے؟ سورہ اخلاص کیا کہہ رہی ہے؟ کہ لوگوں تمہارا سجدے کے لائق تو صرف وہ ہوتا ہے جس کا نام اللہ ہو۔ پوری دنیا چیلنج کر لے، مناظرے کر لے، مباحثے کر لے، جو ہے ٹیبل ٹاک کر لے، گفت و شنید کے معاملے مرحلے طے کر لے، پنجے میں پنجے ڈال لے، نظروں میں نظریں ڈال لے، لیکن قل هو اللہ کا ترجمہ کرے تو کیا ہے کہ کیا یہ اللہ ہے؟ نہیں ہے۔ تو سجدے کے لائق کون ہوگا؟ جسے اللہ کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی بدبخت کہہ دے کہ جی جناب جسے میں سجدے کا کہہ رہا ہوں یہ دیکھنے میں ولی ہیں، بزرگ ہیں، پیر ہیں، مرشد ہیں، ہادی ہیں، راہبر ہیں، رہنما ہیں، مقتدا ہیں، پیشوا ہیں، انسانی شکل میں ہیں، لیکن اندر اندر سے اللہ ہے۔ ممکن ہے کوئی کہہ دے مناظرہ جیتنے کے لیے لوگ بڑے بڑے پینترے بدلتے ہیں اور یہ لفظ بول دے کہ چاچڑ وانگ مدینہ دسدا تے کوٹ مٹھن بیت اللہ، اتو اتو پیر فریدن باطن دے وچ اللہ۔ یہ کوئی کہہ دے کہ اندر سے اللہ ہے، اوپر سے کچھ اور ہے، دیکھنے کو دال ہے، کھانے میں مرغ ہے، شاید ایسا معاملہ ہو، کہہ دے تو اللہ کہتے ہیں تجھے قل ہو اللہ آتی ہے ننکانے والے؟ جی اللہ آتی ہے۔ ڈر نہیں، گھبرا نہیں، پیچھے نہیں دیکھ، دائیں نہیں مڑ، بائیں نہیں مڑ، اس کو نچلی سیڑھی پہ لا اور پوچھ، قل ہو اللہ احد، اللہ تو ایک ہوتا ہے جس کا جوڑا نہیں بنتا۔ کیا بابا فرید کا جوڑا نہیں تھا؟ بیوی نہیں تھی، کوئی ان کا ساتھی نہیں تھا، ان جیسا کوئی اور ولی نہیں ہے، ان جیسا کوئی اور بزرگ نہیں ہے، ان جیسا کوئی دربار مزار نہیں ہے، ہیں کوٹ مٹھن کے اندر ہے۔ حضرات میرا سسرالی علاقہ ہے، میں جانتا ہوں، اچ شریف میرا اپنا شہر ہے، 1.25 لاکھ ظاہری، 1.25 لاکھ باطنی بزرگ ہیں، وہ بھی موجود ہیں، آپ کے قرب و جوار میں بزرگ موجود۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس کے در پہ، قبر پہ، مزار پہ، دربار پہ جا کے ماتھا ٹیکا جائے گا، لوگوں اس کا نام اللہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اللہ ہے تو لے آئیے، اگر نہیں ہے کوئی دعویٰ کرے تو ہم پوچھیں گے کہ وہ ایک ہے، اکیلا ہے، اس کے کہیں ٹکڑے اولاد کی شکل میں تو نہیں، اس کے کوئی بچے تو نہیں۔ مان لیں مجھے کوئی لا دیں دنیا کا اکیلا بابا جس کے ساتھ کوئی اور نہ ہو، ملتا ہے بھائیو؟ نہیں ملتا۔ ممکن ہے کہ مناظرہ جیتنے کے لیے کہہ دے کہ جناب یہ اکیلے ہی ہیں، اکیلے ہی ہیں۔ اب میں پیچھے ہٹوں گا، اللہ فرماتے ہیں نہیں، اگلی آیت پڑھ، اللہ الصمد، اللہ تو وہ ہوتے ہیں جو بے نیاز ہوتے ہیں۔ اللہ کون ہے؟ بے نیاز۔ الصمد کا کیا معنی ہے؟ کہ بھائیو جس کا پیٹ نہ ہو، جسے بھوک نہ لگے۔ جس شخص کو پیٹ لگا ہوا ہے اور اسے بھوک لگتی ہے، جس کی دربار پہ لنگر خانہ چلتا ہے، دوستو وہ سجدے کے لائق نہیں ہو سکتا، وہ سجدے کے لائق نہیں ہو سکتا۔ اور معنی میں سمجھیے، الصمد بے نیاز وہ ہوتا ہے کہ جسے لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا تو آتی ہوں مگر خود کبھی ضرورت نہ پڑے، مگر خود کبھی ضرورت نہ پڑے۔ الصمد بے نیاز وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو ضرورتوں میں ڈال دے مگر ساری دنیا مل کے اسے کسی ضرورت میں ڈال نہ سکے۔ آج تک رب نے کچھ مانگا؟ کیوں بھائیو مانگا؟ لیا، لیکن جس دربار کے باہر گلہ لگا ہوا ہو وہ بے نیاز نہیں ہو سکتا، وہ بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ وہاں کا مجاور، وہاں کا گدی نشین، رب نے 10 سال زندگی کے بہترین یہ وہاں گدیوں پہ بیٹھنے کا، مجاوروں کے ساتھ رہنے کا، درباروں کے اوپر زندگی گزارنے کا ایک وقت دیا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے، سنی سنائی باتیں نہیں ہیں۔ حضرات جب کوئی مرید آتا ہے
باقاعدہ طور پہ آواز دی جاتی ہے کچھ ڈال کے جائیے، اگر نہیں ڈالتا ہے سوٹی لاٹھی مار کر کے گلے کو جو ہے کھڑکایا جاتا ہے کہ ہاں توجہ دلائی جاتی ہے کچھ دے کے جائیے۔ گاڑیاں رک رک کے سڑک پہ گلے لگے ہوتے ہیں، پیسے ڈال کے جاتے ہیں۔ اور یارو جسے اپنی وفات کے بعد اس طرح کی چیزوں کی دربار کی بلڈنگ کو بنانے کے لیے اینٹیں لگانے کے لیے اس طرح کی ضرورت ہو، وہ بے نیاز نہیں ہوتا ہے۔ بے نیاز کون ہے؟ جو سب کو دے خود نہ لے، سب کو کھلائے خود نہ کھائے، سب کو پلائے خود نہ پیے، ساری دنیا کو رزق عطا کرے خود رزق کا محتاج نہ ہو، ساری دنیا کو ساری نعمتیں دے دے مگر خود محتاج نہیں۔ لاؤ دنیا میں ایک بابا ایسا کہ جو محتاج نہ ہو، کوئی زبردست لے آئیے جو اس طاقت کا ہو۔ بھائیو ہمارا دنیا میں کسی سے مناظرہ نہیں، اپنے من سے مناظرہ ہے۔ یہ قل هو اللہ ہے، اللہ سکھا رہے ہیں، ہمارے ماں باپ نے سکھایا ہے۔ کیا سکھایا؟ دنیا کے اندر جو آ گیا وہ ضرورت مند ہے، جو ضرورت مند ہو وہ سجدے کے لائق نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ جناب میرے بزرگوں کو کبھی ضرورت نہیں پڑی، وہ بے نیاز ہے، نظر مولا نیاز حسین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ڈر نہیں گھبرا نہیں، اگلی آیت پڑھ اور پوچھ، لم یلد، بے نیاز حقیقی معنوں میں وہ ہوتا ہے لم یلد کہ جس کے دل میں کبھی بیوی کی خواہش نہ اٹھی ہو۔ ننکانہ والوں سوچو، آج تک قل هو اللہ کو رٹا لگایا طوطے کی طرح، مینا کی طرح، پڑھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے بعد اللہ اکبر گئے رکوع میں نہیں۔ آج پڑھیے لم یلد، اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی کہتا ہے حاجت مند نہیں، یہ بے نیاز ہے، اس کے نام کی نظر اور نیاز دی جا سکتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں بے نیاز تو وہ ہوتا ہے لم یلد جس کے دل میں کبھی بیوی کی خواہش نہ ہوئی ہو۔ دنیا میں ایک بابا بزرگ نوجوان انسان بندہ تو لا دو کہ جس کے دل میں کبھی بیوی کی خواہش نہ اٹھی ہو۔ اور یارو جس کے دل میں بیوی کی خواہش نہ اٹھتی ہو، ننکانہ والے حکیم اسے کیا کہتے ہیں؟ ننکانہ کے حکیم کیا کہتے ہیں؟ فیصلہ آپ کے ذمہ، میں نہیں کہتا۔ جس کے دل، جس کی بیوی ہو، جس کے دل میں بیوی کی خواہش ہو، شادی نہ ہو تو دعائیں کرواتا ہو، جا کر کے تعویذ لکھواتا ہو، محبوب قدموں کے وہ نقش بنواتا ہو، اور جا کر کے نجومی پامسٹوں پروفیسروں کے پاس بیٹھتا ہو اور اس کے والدین کو کہتا ہو، اور اس کی منگنی کی خواہش ہو، نہ ہوئی تو الگ بات ہے لیکن دل میں خواہش تو آ گئی۔ جس کے دل میں بیوی کی خواہش آ گئی وہ سجدے کے قابل نہیں۔ یارو کون ہے جس کے دل میں بیوی کی خواہش نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوئی، نہ ہوگی؟ وہ ایک اللہ ہے، وہ ایک اللہ ہے۔ اگر کوئی کہے کہ جناب تم نے بولا بیوی کی خواہش نہیں، ہمارے بزرگوں نے بیوی کی کبھی خواہش کی نہیں، اللہ فرماتے ہیں ابھی گھبراؤ نہیں، پھر پڑھو لم یلد، حقیقی بے نیاز تو وہ ہوتا ہے جس کی اولاد نہ ہو۔ بزرگوں کی کوئی اولاد بھی تھی، بزرگوں کی کوئی اولاد بھی تھی۔ کیوں دوستو؟ آج شادی کے 6 ماہ کے بعد اگر اللہ بچہ یا بچی نہ دے، لوگ بھاگتے ہیں کہ نہیں حضرت کوئی ٹونا ہو گیا ہے، دوا کر دو، دعا کر دو، حکیم سے دوا لیں گے، مسجد میں آ کے جمعے کے دن دعا کی درخواست کروائیں گے۔ کون ہے؟ ایک بابا لا دو کہ جس کی اولاد نہ ہو یا دل میں کبھی اولاد کی خواہش نہ ہوئی ہو۔ لوگوں جس کے اولاد ہو جائے یا دل میں اولاد کی خواہش پیدا ہو جائے وہ سجدے کے لائق نہیں ہوتا ہے۔ لم یلد، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی پھڈا، تو بھی پڑھے لم یلد، میں بھی پڑھوں لم یلد، آسمان سے رب نے اتارا اسی لیے۔ ایک اللہ ہے جس کی اولاد بھی نہیں اور رب کو کبھی اولاد کی خواہش بھی نہیں ہوئی ہے، لہذا سجدہ کسے کریں گے؟ اللہ کو، ایک اکیلے اللہ کو۔ بھائیو ممکن ہے کوئی ہستی کہہ دے کہ جناب میرے بزرگ وہ ہیں کہ جن کی بیوی بھی نہیں، اولاد بھی نہیں، لاہور والی سرکار کو دیکھ لو، کسی اور کو دیکھ لو، وہ اس دنیا میں آئے چھڑے چلے گئے، ان کی کوئی شادی وادی بھی نہیں ہے، ان کے بچے بھی نہیں ہیں۔ آپ گھبرائیں نہیں، اللہ کہتے ہیں اگلی آیت پڑھیے اور پوچھئے وَلَمْ يُولَدْ، حقیقی بے نیاز تو وہ ہوتا ہے جس کا ابا اور امی بھی نہ ہو، جس کا ماں باپ نہ ہو، جو خود جنم کے مرحلوں سے نہ گزرا ہو،
جس کو ولادت کی مشاکل سے نہ گزرنا پڑا ہو. حقیقی بے نیاز وہ ہوتا ہے اور یارو جسے خود کسی کی پشت میں رہنا پڑ جائے. یخرج من بین الصلب، قرآن کہہ رہا ہے نا، والد کی پشت سے، والترائب، اور ماں کی سینے کی ہڈیوں میں جسے رہنا پڑ جائے وہ تو خود مشکل میں ہوتا ہے. مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ جسے ماں کے پیٹ میں 9 ماہ رہنا پڑ جائے، مشکلیں پڑ جائیں، کہیں سے وہ بھاگ نہ سکے، دوڑ نہ سکے، وہ خود مشکل میں ہے. اور ولادت کے وقت مشکل کے مراحل سے گزرنا پڑ جائے، وہ کل کو مشکل کشا کیسا ہوگا؟ وہ سجدے کے لائق کیسے ہوگا؟ وَلَمْ يُولَدْ، اس کو جنم کے مراحل سے گزرنا نہ پڑا ہو. دنیا کا ایک بابا جہاں جہاں پہ ماتھے لوگ ٹیکتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، میں بڑی عزت سے، بڑی احترام سے، بڑے وقار سے، بڑی محبت سے ننکانہ میں دعوت دے رہا ہوں، پوری دنیا میں ایک بابا لا کے دکھا دو کہ جو پیدا نہیں ہوا ہے میں جا کے اس کو سجدہ کروں. لاؤ. اہل حدیث کو پھنسانے کا آج بڑا خوبصورت موقع ہے. وَلَمْ يُولَدْ، اللہ فرماتے ہیں لوگوں سجدے کے لائق وہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جس کو جنم کے مرحلوں سے گزرنا پڑے. بھائیوں، کوئی ایک بابا جس کا ماں باپ نہ ہو، ننکانے میں ماں باپ کے بغیر کوئی پیدا ہوا ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ میں وہ بھی نہیں کہتا، مان لیتا ہوں. میرے سامنے کوئی مناظر بن کے آ گیا، کہنے لگا کہ بھائی میرے بزرگ ایسے ہیں کہ جن کا ماں باپ ہے ہی نہیں. آپ پریشان نہ ہوں. میں ابھی آیا تو ساتھی بتا رہے تھے کہ جناب یہاں ایک بزرگ ہے، مست زبردست ہے. مست عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے بے وقوف. زبردست، اور جو بے وقوف ہوتا ہے وہ ہمیشہ زبردست ہوتا ہے. سارے اس کو معذرت کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. اور مست کہتے ہیں نشے میں مدہوش انسان کو، جسے اپنی بھی خبر نہ ہو، پوٹی پیشاب کا پتہ نہ ہو، اسے فارسی میں مست کہتے ہیں. ہم نے فارسی پڑھی نہیں ہوتی اس لیے ہم ان پہ مرعوب ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں جی جسم کے ٹکڑے ہو کے پھر جڑ بھی جاتے ہیں. یارو شوبدہ بازیاں سرکسیں بھی کر لیتی ہیں. یہ تو اس طرح کے لوگ کر لیتے ہیں نا، جادوگر بھی کر لیتے ہیں. ٹکڑے کرے گا اہل حدیث، جوڑے پھر وہ ٹکڑے میں کروں گا. لائیں کوئی ایسا بابا، ٹکڑے میں کر کے دیتا ہوں. اور انشاءاللہ ہم ٹکڑے وہاں سے کرتے ہیں جہاں سے پھر جوڑ جڑتے نہیں ہیں. یہ مرضی کے ٹکڑے نہیں. ہم ان انترو منترو ششکنترو سے گھبرانے والے لوگ نہیں ہیں. ہمارے پاس کل ہو اللہ کی امانت ہے. لوگوں موحد مضبوط ہوتا ہے، دلیر ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، میدان کا شیر ہوتا ہے. وہ گھبرانے والا نہیں کہ بلی راستہ کاٹ گئی پتہ نہیں کیا ہوگا، کتا آ گیا کیا ہوگا، میں نے آج کالی بلی دیکھ لی تو یہ ہو گیا، وہ ہو جائے گا. نہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ يُولَدْ، ایک لے آؤ. حقیقی بے نیاز وہ ہوتا ہے جس کو ماں باپ نے جنم نہ دیا ہو. میرے مد مقابل ایک کہنے لگا کہ میں نے وہاں ہاتھ ڈالا ہے جس کی ماں بھی نہیں، جس کا باپ بھی نہیں، اب تو سجدہ کر لوں. اللہ کہتے ہیں نہیں، ڈر نہیں، گھبرا نہیں. اگلی آیت پڑھ اور اس کو کہے وَلَمْ، بھائی تو نے کہاں ہاتھ ڈالا ہے؟ کون ہے تیرا مرشد؟ کہتے ہیں جی میں بابا آدم کو مانتا ہوں، نہ ابا ہے نہ امی ہے، نہ ابو ہیں نہ امی ہیں. اللہ فرماتے ہیں نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. حقیقی بے نیاز وہ ہوتا ہے کہ جس کا کوئی پارٹنر، کوئی حصے دار، کوئی ساجی، کوئی شریک نہ ہو. آدم علیہ السلام کی شریک کا حیات تو سیدہ حوا تھی. بھائیو کل ہو اللہ کہیں بھاگنے نہیں دے گی انشاءاللہ. کل ہو اللہ کو دلیر لوگ لیا کرتے ہیں. ویسے تو نسخہ ہی ہوتا ہے لیکن طریقہ استعمال یہ لگتا کسی کسی کو ہوتا ہے. کل ہو اللہ پڑھنے والے تو سارے ہیں لیکن الحمدللہ کل ہو اللہ کی بنیاد کے اوپر اگر تیرا ماتھا تیرے رب نے بنایا ہے، تیرا سر تیرے رب نے بنایا ہے تو یہ رب کے در کے علاوہ کہیں اور جھک نہیں سکتا. میں نے اسی لیے شروع میں کہا تھا نہ سب سے جو بڑا ہو اسے اکبر نہیں کہتا ہے. یہ ایک پتے کی بات ہے. سپرلیٹو ڈگری ہے اکبر. اکبر گڈ، بیٹر، بیسٹ. بیسٹ کے بعد اگر آپ کو لائیں گے آپ کو تھوڑی سی سوچ کرنی پڑے گی. آپ نے کچھ دیکھ کر کے بیسٹ لگایا ہے. اور اکبر افعال التفضیل کا صیغہ ہے جس کا معنی بہت بڑا نہیں، سب سے بڑا ہوتا ہے. جو سب سے بڑا نہ ہو اسے اکبر نہیں کہہ سکتے. اور کسرہ نہ دے سکے جو اسے حرف جر نہیں کہتے. کسرہ کہتے ہیں زیر کو.
زیر دینے والے حروف کو عربی صرف و نحو میں آپ بولتے اور سمجھتے ہیں کہ اسے حرف جر کہتے ہیں. جو جر دے ہی نہیں سکتا اسے حرف جر کہنے کا کیا فائدہ ہے؟ اور لوگوں، سر جس پہ نہ جھک جائیں، کہنے والے نے کہا ہے، اسے در نہیں کہتے، اور ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے. قل هو اللہ کا پیغام یہ ہے، تو ریڑھی چلاتا ہے چلا، تو ریڑھی لگاتا ہے لگا، تو بازار میں ہے، دکان میں ہے، آفس میں ہے، کھیت میں، کھلیان میں، اپنوں میں ہے، بیگانوں میں ہے، کوٹھیوں میں ہے، کاروں میں ہے، بسوں میں ہے، سفر میں ہے، حضر میں ہے، بیوی کے پاس بیٹھا ہے، ٹی وی کے پاس بیٹھا ہے، یاروں میں بیٹھا ہے، مجلس محفل میں بیٹھا ہے. آج تلک قل هو اللہ کو خود رٹا لگایا، آج کے بعد لوگوں کو قل هو اللہ پڑھ کے سنانا. تو منجے پہ بیٹھ، تو ڈیرے پہ بیٹھ، لوگوں کو بتاؤ لوگوں سجدے کے لائق کون ہوتا ہے. ایک کلوں کا اعلان مسجدوں میں روز ہوتا ہے، کبھی اس کل کا اعلان بھی کرو نا جو رب کروانا چاہتے ہیں. کل بندے کہتا جا، کل کرتا جا، کل یہ بناتا جا، کل دعوت سناتا جا، کل پرچار کرتا جا، کل اعلان کرتا جا، کل منادیاں کر دو، کل للکار پوری دنیا کے اندر پھیلا دو. یہ مدینے سے چلی تھی یہ آواز، حجاز سے چلی تھی یہ آواز، مکہ سے چلی تھی یہ، مدنی رسول کے میٹھے ہونٹوں سے یہ بول چلے تھے، اللہ نے وہی اتاری تھی. اس کو پڑھ کر کے بلال کوئلوں پہ تو لیٹ گئے تھے، لیکن کبھی اللہ کے در کے علاوہ کسی اور در پہ پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماتھا نہیں ٹیکا تھا. تو بھائیو پتہ چلا قل هو اللہ کیا کہتا ہے. آج کے بعد یاد رہے گا. کہتے ہیں جی بڑا کڑوا سبق ہے، بہت اوکھا جی، بہت مشکل ہے. بھائیو دنیا میں ہم کتنے کتنے مشکل کام کر جاتے ہیں. گوشت کچا ہو نا، نہ کھایا جائے تو ہم چمٹ جاتے ہیں، جب تک وہ ہڈی سے الگ نہ ہو، دانت توڑ نہ لیں، دوسرے کی قمیض پہ جا کے لگے، اپنے کپڑے خراب ہو جائیں، چل ٹھیک ہے جی لڑیں گے آخری دم تک. او یارو رب کی توحید اتنی کچی ہے، اس کو پکا کرنے کے لیے نہیں لڑا جا سکتا. آؤ شیر بنو میدان کے، موحد بنو، مسلمان بنو، قل هو اللہ نمازوں کے اندر جان ڈالیے، انشاءاللہ العزیز زندگی بدل جائے گی. یہاں میں ایک دن ادھار مانگ رہا ہوں آپ سے. ننکانہ والو، اللہ نے آپ کو لمبی زندگیاں دی ہیں، اپنی زندگی کا ایک دن مجھے ادھار دیجئے. اس دن میں آج آپ کاروبار بھی کریں، جو کرتے ہیں، جہاں جو مرضی آپ کا کام ہے وہ کریں، لیکن جہاں آپ کے دو دوست ہیں، کلیگ ہیں، ہمسائے ہیں، ہم مجلس ہیں، کوئی کھانے میں بیٹھا ہے، کوئی پینے میں بیٹھا ہے، سائیڈ میں ریڑھی والا ہے، آپ اس کو ایک دن جو مجھے ادھار دے رہے ہیں اس میں صرف قل هو اللہ کا یہ ترجمہ سنائیں گے، صرف یہ بتائیں گے. اگلے دن اگر وہ تمہیں وہابی نہ کہے تو مجھے پکڑ لینا. قل هو اللہ وہابیوں کی تو جاگیر نہیں ہے نا، یہ تو سب کی ہے، یہ تو اللہ نے سب کے لیے اتارا ہے. حضرات اگلی بات آیت الکرسی. آج تک ہم نے پڑھا تھا کہ آیت الکرسی رات کو اگر مال رکھا ہو، ریڑھی کے اوپر کوئی چوکی دار نہیں ہے، پھونک جاؤ تو چور مال نہیں لے کے جاتا. مال کی حفاظت کے لیے ایسے ہی نا، جان کی حفاظت کے لیے گھر سے نکلے آیت الکرسی پڑھ کے پھونک لی، کوئی مشکل مرحلہ آیا آیت الکرسی پڑھ کے پھونک لی، یہی سنا تھا. لوگوں آج تک آیت الکرسی پڑھی جان کی حفاظت کے لیے، آج توحید اور ایمان کی حفاظت کے لیے پڑھ کے دیکھو. زندگی کے اندر انشاءاللہ اگر مزہ نہ آئے اور زندگی بدل نہ جائے، توحید میں پختگی نہ آئے، تو انشاءاللہ العزیز کہیے گا. اللہ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو. یہی ہے نا آیت الکرسی، یہی ہے آیت الکرسی. اس کے تعویذ لکھے لوگوں نے، یاروں نے گلوں میں لٹکائے، بازوؤں میں باندھے، اپنی کرسیوں کے ساتھ رکھے، میری کرسی نہ ٹوٹے. کرسیاں ٹوٹ گئیں. لوگوں توحید کے لیے بھی کبھی پڑھیے. اللہ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو. ننکانہ والو، اللہ کے علاوہ کوئی اور اس قابل ہے ہی نہیں کہ جس کو معبود مان کے اس کے در پہ اپنے ماتھے کو، سر کو ٹیکا جائے. الا ہو، سوائے اس ہو کے. بھائیو یہ ہو کون سا ہے یہ بھی نکتہ سمجھا دوں. یہ ہو والا ہے، ہو، یہ والا ہو نہیں ہے، ہو یہ والا ہو نہیں ہے. اللہ لا الہ الا ہو. دلیل الرحمن علی العرش استوى. لوگوں تمہارا رب، تمہارا رحمان، تمہارا اللہ کہاں ہے؟ وہ ہو ادھر نہیں ہے. علی العرش استوى، وہ عرش بری پر مستوی ہے.
تو ہو کون سا ہے؟ اللہ، اٹھا دیجئے انگلی، اللہ جو اس کو سجدے کے لائق مانتا ہے اٹھا دے، اللہ ہو، اللہ گواہ ہے یہ ہو اوپر والا ہے، یہ نیچے والا ہو نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کہتے ہیں عرش بری کے مالک اللہ کے علاوہ سجدے کے لائق کوئی اور نہیں۔ اللہ کیوں نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ الحی، سجدہ صرف اسے کیا جائے گا جو زندہ ہو، جو ہم نے ترجمہ کیا زندہ ہو۔ بھائیو یہیں سے تو مار کھائی، ترجمہ پتہ کیا ہے؟ الحی جو بذات خود زندہ ہو، دنیا کا کوئی بابا بذات خود زندہ نہیں ہے۔ سجدے کے لائق کون؟ جو بذات خود زندہ، ابھی معنی مکمل نہیں ہوا۔ الحی سجدے کے لائق وہ ہے جو بذات خود زندہ ہو، ازل سے ابد تک زندہ ہو، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو، جس کی زندگی میں کبھی انقطاع نہ آئے۔ الحی سجدہ اس کو کیا جائے گا کہ جس کی زندگی مستعار نہ ہو، ادھار نہ ہو، بلکہ حقیقی زندگی کا مالک ہو۔ الحی ابھی ترجمہ مکمل نہیں ہوا، ساری دنیا بھی مل کے اس سے زندگی نہ چھین سکے، وہ ہے سجدے کے لائق۔ ابھی ترجمہ مکمل نہیں ہوا، وہ خود زندہ ہو، دوسروں کو زندہ رکھتا ہو، دوسروں کو زندگی دے، ادھار دے، مستعار دے، جب تک دل چاہے دے، جب دل میں ہے اور اللہ کا جو ہے مرضی چاہے اللہ اس زندگی کو واپس لے لے۔ جب واپس لے لے تو پھر رب کو کوئی ٹوک نہ سکے۔ اللہ زندگی دے، جب واپس لے تو کوئی ٹوک نہ سکے۔ بھائیو ایک تو دنیا کا بابا لا دو جو زندہ پیر ہو، جس کی زندگی بذات خود ہو، کہیں سے لی نہ ہو، مستعار نہ لی ہو، وہ ازل سے زندہ ہو، ابد تک زندہ ہو، اس کی زندگی حقیقی ہو، وہ دوسروں کو زندہ کرنے والا ہو، جب چاہے زندہ کر دے، جب چاہے مار دے، اگر زندگی واپس لے لے تو اسے کوئی پوچھ نہ سکے۔ صرف ایک بابے کا سوال ہے، یہ میری جھولی ہے، ایک بابا تو ایسا لا دو، نہیں ہے نا؟ کون ہے پھر؟ ایک اللہ جو ازل سے ابد تک زندہ، ہمیشہ کے لیے زندہ، وہ حقیقی زندہ، وہ بذات خود زندہ، اس کی زندگی مستعار نہیں، کسی سے لی ہوئی ادھار نہیں، اس کی زندگی مجازی نہیں، زندگی حقیقی ہے، وہ دوسروں کو زندگی دیتا ہے، جب تک چاہتا ہے دیتا ہے، جب چاہتا ہے واپس لے لیتا ہے، جب لے لے تو اسے کوئی ٹوک نہیں سکتا اور پھر روک نہیں سکتا۔ تو سجدے کے لائق کون ہے؟ ایک اللہ۔ آیت الکرسی کا سبق کیا ہے؟ سجدے کے لائق کون؟ اللہ لا الہ الا ہو۔ بھائیو اگر کوئی ننکانے میں میرا بھائی، میرا دوست، میرا ساجی، میرا ساتھی، میرا بھائی کہہ دے کہ نہیں میں تو زندہ پیر کو مانتا ہوں، وہ تو جب سے دیکھ رہا ہوں زندہ ہے، اسے تو موت نہیں آئے گی، شاید کوئی چیلنج کر دے، چیلنج کر دے اپنی جماعت کو بچانے کے لیے، جذبات کو بچانے کے لیے، قوم کو اپنے ساتھ لگانے کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، آیت الکرسی کا اگلا جملہ پڑھو، القیوم، حقیقی زندہ وہ ہوتا ہے جو القیوم ہو۔ القیوم کیا؟ ہم نے معنی کیا جو قائم ہے، قائم رکھتا نہیں میرے بھائیو، جو حقیقی معنوں میں بذات خود قائم ہو، اسے قائم رہنے میں کسی دوسرے کی ضرورت نہ ہو، وہ ازل سے ابد تک قائم ہو، ہمیشہ بیلنس ہو، وہ دوسروں کو بیلنس رکھتا ہو، خود بیلنس رہتا ہو، وہ جس کو جب چاہے ان بیلنس کر دے اور جب دل چاہے اس کو ہلا کے رکھ دے، لیکن اسے کوئی نہ ہلا سکے۔ لوگوں اللہ ہے، خود قائم ہے، قیوم ہے، ہمیں بھی قائم رکھے ہوئے ہے، آسمان کو بھی قائم رکھا ہوا، جب چاہے گا یہ چھت جاتی رہے گی۔ اللہ نے زمین کو بیلنس رکھا ہے کہ نہیں؟ جب بیلنس توڑ دیتا ہے تو زلزلہ آتا ہے، اور جب زلزلہ آتا ہے تو بابے بھی ہل جاتے ہیں، درباریں مزاریں بھی ہل جاتی ہیں۔ اور میرے بھائیو رب کی مرضی ہے، خود قائم ہے، آج تک رب کے عرش کو ہلا کوئی نہیں سکا۔ بابا جی جا رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ مریدوں کے ساتھ، لائٹ چلی گئی، اندھیرا تھا، قدم اوپر نیچے ہو گیا، بابا جی وہیں بیٹھ گئے کمر پکڑ کے۔ کیا کہتے ہیں ننکانہ میں اگر اس طرح کا مسئلہ ہو جائے، قدم اوپر نیچے ہو جائے، چک پہ گئی؟ لوگوں نے کہا چک پڑ گئی، لوگوں نے کہا چک پڑ گئی۔ آیت الکرسی نے کہا یہ سجدے کے لائق نہیں، جسے چک پڑ جائے، جو ان بیلنس ہو جائے، جسے ٹھڈا لگ جائے، جو گر جائے، جو چلتا چلتا بیٹھ جائے، جس کے پاؤں کی موچ نکل جائے، لوگوں وہ سجدے کے لائق نہیں ہوتا ہے۔ حقیقی القیوم اللہ کی ذات ہے، سجدہ صرف اسی کو ہوگا۔
کیوں بھائیو، ہے کوئی ایسا بابا؟ کہنے والے نے کہا چک پڑ گئی، بابے محمد دین نے کچھ اور ہی بولا، محمد دینا لوکی کہندے پہ گئی تینوں چک، سچ پوچھیں تے یارا اسی اندروں گئے ہی مک۔ معاملہ کچھ اور چلے نہیں ہے، بابا جی قائم ہے۔ کہتا جی میرے بابا جی قائم ہے، کبھی چک نہیں پڑی، کبھی گرے نہیں، کبھی ٹھڈا نہیں لگا، کبھی کچھ پرابلم نہیں ہوئی۔ اللہ کہتے ہیں بندے گھبرا نہیں، اگلی آیت کا ٹکڑا، اسی آیت کا اگلا ٹکڑا پڑھ، لا تأخذہ سنہ۔ پوری دنیا میں وہابیوں کا ایک ہی سوال ہے، ایک بابا ایسا لا دو، ہم یہاں ننکانہ سے کراچی تک کا سفر کریں گے، ساحل سمندر دکھائیں گے، وزٹ کروائیں گے، کلفٹن دکھائیں گے، سی ویو دکھائیں گے، وہاں کی طرح طرح کی مچھلیاں ڈشیں ہم ہمارے ذمہ، صرف اتنی درخواست ہے کہ بابا جی ہمارے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھیں گے، ہم ادب کریں گے، احترام کریں گے، جتنا سفر جاتے ہوئے تب بھی جاگنا ہے، واپس آتے ہوئے بھی جاگنا ہے، سونا نہیں ہے، اور راستے کے اندر یوں نہیں کرنا۔ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں آئی؟ بھائیو آپ نے دیکھا، میں یہ سلسلے آپ لوگوں سے بار بار کہہ رہا ہوں، گفتگو میں مجھے نہیں سمجھ آ رہی، کبھی ٹیبل ٹاک ہو رہی ہے، کبھی یہ، ایک مرتبہ کیجئے گا بھائی، بعد میں روک دیں اس کام کو۔ حضرات گرامی، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا سفر پہ نکلتے ہیں ننکانہ سے لاہور کے لیے، گاڑی میں بیٹھے، ساتھ بزرگ جو ہیں لاہور جا رہے ہیں، دیکھتے ہی تھوڑی دیر کے بعد ساتھ والے پہ گر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ والا کہہ رہا ہوتا ہے بزرگوں اپنے پارتے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ یارو جو یوں گر جائے وہ قائم نہیں رہ سکا، جو قائم نہیں رہ سکے وہ قیوم کیسے ہو گیا؟ جسے دنیا میں اونگ آ جائے وہ سجدے کے لائق نہیں ہے۔ اور کوئی اگر کہے کہ جناب میں اتنا سارا سفر سارا کر کے دکھا دوں گا، میں اونگ نہیں لوں گا، میں گروں گا نہیں، اللہ کہتے ہیں ولا نوم، اگلی بھی ہے، حقیقی قیوم وہ ہوتا ہے جسے نیند نہ آئے، جو یہ نہ کہے پت کوئی منجا ہی لا دو، کوئی بستر بچھا دو، کوئی ذرا بابے نو چٹ آرام ہی کرن دو۔ حضرات جو سو جائے وہ سجدے کے لائق نہیں، جو قبر میں سو جائے وہ کیسے لائق ہے؟ جو بستر پہ سو جائے وہ قیوم نہیں، جو قیوم نہیں وہ سجدے کے لائق نہیں۔ وہ یارو جو قبر کے نیچے ٹنو منو مٹی کے نیچے سو جائے وہ سجدے کے لائق ہو سکتا نہیں۔ ماشاءاللہ، فدا الرحمن طیب صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، آپ ان کے خاص انداز سے جو ہے محظوظ ہوں گے۔ آیت الکرسی درس توحید دے رہی ہے، کیا دے رہی ہے؟ مناظرے جیتنا لوگوں سے آسان ہے، اپنے من سے مناظرہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ بھائیوں ملے گا کوئی ایسا بابا جو میرے ساتھ، میں عمرہ حج کروا کے لاتا ہوں، بس ایک درخواست خرچہ میں اٹھاؤں گا انشاءاللہ، پورے راستے میں لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اونگ نہیں لے گا، وہ کہیں سونے کی ڈیمانڈ نہیں کرے گا۔ عبادت پہ چلیں، کتنا خوبصورت سفر ہے، بیت اللہ میں رکھ کے بابے کو ماتھا میں ٹیک دوں گا۔ جب ہو نہیں سکتا تو موحد کسی اور کے سامنے ماتھا ٹیکے گا کیوں؟ سجدہ کرے گا کیوں؟ جھکے گا کیوں؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی کہے جناب میرے بابے ہمیشہ دے جاگ دینا، اللہ کہتے ہیں اگلی بات کرو، لہو ما فی السماوات والارض، یہی ہے نا آگے، میں بھول تو نہیں گیا، آیت الکرسی ایسے ہی یاد کی ہے نا، لہو ما فی السماوات، اللہ کہتے ہیں وما فی الارض، سجدے کے لائق وہ ہے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہو، صرف اس کو سجدہ کرنا۔ ایک بابا لاؤ جو دعویٰ کرے کہ پاکستان سارا میرا ہے، پاکستان تو دور کی بات، وہ ننکانے کا دعویٰ کرے۔ ہمارا کوئی مسلمان بابا جو ننکانے بابے کے وقف کا جو ہے وہ وقف توڑوا کے کہے یہ میرا ہے، لوگوں نہیں، ایک بزرگ لاؤ کہ جو اپنے گھر کے سامنے جتنی جگہ ہے، ہمسائے کی کوٹھی کے سامنے کرسیاں اپنے مریدوں کی، اور اپنا بھی جو ہے وہ ماشاءاللہ صوفہ لگا کے بیٹھا ہو، مرید بیٹھے ہوئے ہوں، دور دور سے آئے، صبح جب وہ گھر والا بیوی بچوں کو آفس چھوڑنے یا سکول چھوڑنے جائے گا کیا کہے گا؟ بابیو ذرا کرسیاں چکو، مریداں نو سیڈ تے کرو، میں بچیاں نو سکول لے کے جانا ہے۔ حضرات جو اپنے گھر کے تھڑے کے علاوہ ہمسائے کے تھڑے کی ملکیت نہیں رکھتا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کیسے ہو گیا؟ نہیں سمجھ آئی؟
تو یہ ساری ملکیت کس کی؟ یہ بابے کس کے؟ یہ سارا کل کائنات کا ایک ایک ذرہ کس کا؟ کس کا؟ آگے کیا کہا؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، لوگوں سجدہ اس کو کرو۔ آیت الکرسی کا پیغام ننکانے کی گلی گلی میں پہنچا دیجئے، سجدہ اس کو کرو، سجدے کے لائق وہ ہے، کون ہے؟ کہ جو آل نال ہو، جو آل نال، یہ انگلش کا لفظ ہے شاید آپ نہ سمجھ رہے ہوں، جو مختار کل ہو، یہ عربی کا لفظ ہے شاید آپ کو یہ بھی سمجھنا، یہ تو بہت سمجھ آتا ہے ویسے، مختار کل ہو، جو آل نال ہو، سجدہ اسی کو ہوگا۔ بھائیو دنیا کا ایک بابا تو لا دو جو آل نال ہو۔ میں بابے سے ملاقات کرواتا ہوں، ہمارے ایک بزرگ ہیں ماشاءاللہ، اس مرتبہ بھی کراچی جانا ہوا، وہاں ہوئی ملاقات، آل نال، بابا جی کا گھر بھی اپنا، کوٹھی بھی اپنی، بیوی بھی اپنی، بچے بھی اپنے، گھر کے اندر پڑی ہوئی فریج بھی اپنی، فریج کے اندر لایا ہوا مٹھائی کا ڈبہ شاید مرید نے دیا تھا، وہ بھی اب اپنا ہو گیا۔ بابا جی کا دل چاہا کہ میں رس گلے کھاؤں، لیکن کچھ مسئلہ تھا، کھا نہیں سکتے تھے، شوگر تھی۔ اٹھائے فریج کھولی، ڈبے میں سے نکالا رس گلہ، اور اوپر سے ہاتھ آیا بیوی کا۔ جان دے ہو تو انہوں اگے بھی کئی دفعہ روکیا، رات نو اٹھ کے جڑا چوری چوری پہ چک دے ہو تو اڈا ہی نقصان ہونا، مڑ کے وقتہ پاؤ گے سانوں بھی بچیاں نوں بھی، کیا کئی دفعہ نہ کھایا کرو۔ حضرات گھر اپنا ہے، کوٹھی اپنی ہے، بیوی اپنی ہے، فریج اپنی ہے، مٹھائی اپنی ہے، دل اپنا ہے، مانگ رہا ہے، دل چاہ رہا ہے، لے نہیں سکتا، بیوی ٹوک رہی ہے، آل نال نہیں ہے، جو چاہے وہ کر نہیں سکتا۔ باہر جا کے نا سین میں کرسیوں پہ بیٹھ گیا، پوتے کو آواز دیتا ہے، بیٹا بات سنو جی، کہندا یار دسی نا، میرا اج دل بڑا کردا ہے، تو جا کے اپنی دادی نو کہے کہ میں مٹھائی کھانی ہے، تو جدو دیوے نا تو خود نہ کھاویں، لکو کے لے آویں، تے پتہ نہ لگن دویں میرا دل بہت پیا کردا ہے۔ ہاں بھائیو، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، جسے اپنی کوئی ضرورت پوری کرنے کے لیے کسی اور کے ہاں سفارش کرنی پڑ جائے وہ آل نال نہیں ہوتا۔ جسے سفارش کرنی پڑ جائے وہ آل نال نہیں، جسے شفاعت کرنی پڑ جائے وہ آل نال نہیں، وہ مختار کل نہیں۔ مختار کل اگر میں سب کچھ خود کر لیتا ہوں، میں پرنسپل ہوں، میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہوں، جو میں چاہے کر سکتا ہوں، مجھے سفارش کی ضرورت نہیں، میں خود کر لوں گا۔ اور اگر مجھے سفارش کی ضرورت پڑ جائے تو پتہ ہے کہ وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ کام میرے اختیار میں نہیں ہے۔ جس نے محمد الرسول اللہ کو شفیع المذنبین کہہ دیا، شفاعت کبریٰ کا مالک کہہ دیا، قیامت کے دن شفاعت کرنے والا ثابت کر دیا، گویا کہ اس نے اپنے مختار کل کے عقیدے کے گلے پہ چھری خود چلا لی۔ سجدے کے لائق وہ ہوگا جو آل نال ہے، وہ ایک اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ آگے کیا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ آیت الکرسی ننکانہ والو آج تک رٹا لگا کے پڑھی، آج سوچ سمجھ کے پڑھو۔ سجدے کے لائق صرف وہ ہے جو سب کی اگلیوں کو بھی جانے، پچھلیوں کو بھی جانے، اگلوں کو بھی جانے، پچھلوں کو بھی جانے، اگلی خبریں بھی جانے، پچھلی خبریں بھی جانے۔ دنیا کے کوئی بزرگ لاؤ صاحب ریش ورا تقوی والے، میں دعوت کرتا ہوں، سیویاں میں بناؤں گا، چاول میں بناؤں گا۔ حضرات میں نے ایک مجلس ایسی کی ہے، وہاں پہ سیویاں چاول رکھے، پکائے، بابا جی کو دعوت دی، بزرگوں نے بڑا مست ہو کے کھایا، بہت زبردست پکا ہے، کیا کہنے جناب۔ کھاتے کھاتے کچھ چیزیں جو ہیں ریش مبارک کے یہاں اٹک گئیں، ہو جاتا ہے نا، اٹک گئیں۔ مریدوں نے کہا حضرت یہاں ریش مبارک میں کچھ ہے۔ حضرت نے ہاتھ مارا، وہ بیچ میں مزید گھس گیا، پھر ہاتھ مارا، وہ نہیں نکلا۔ مرید کہتا ہے حضرت گستاخی معاف، آگے ہو کے بڑھ کے یوں پکڑ کے نکال کے کہتا ہے جی اب صاف ہو گئی۔ حضرات جسے اپنی سامنے کی داڑھی میں پھنسا ہوا چاول نہیں نظر آتا، اسے اپنی لمبی لمبی زلفوں میں پیچھے چلتی ہوئی جوں کیسے نظر آئے گی؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ سجدے کے لائق نہیں ہو سکتا جسے سامنے کا پتہ نہیں، جسے پیچھے کا پتہ نہیں ہے۔ دنیا کی جاننا تو بہت دور کی بات ہے،
यअलम मा बैन ऐदीहिम वमा खल्फहुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही। हजरात, सजदे के लायक वो होता है जो सब के इल्मों का इहाता कर ले, मगर रब के इल्म का इहाता जो है वो कोई नहीं कर सकता। है कोई एक ऐसा कि जो कहे कि मेरे इल्म का इहाता कोई नहीं? एक बुजुर्ग के इल्म का इहाता दूसरे के पास, दूसरे का तीसरे के पास, उसका उसके उस्ताद के पास, उसका लिया हुआ इस तरह चलता हुआ। ये अल्लाह है, ला यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु। तेरे रब के इल्मों का इहाता कोई नहीं, रब के लश्करों को जानता कोई नहीं। वो जिसको जितना देता है अता कर देता है, लेकिन अल्लाह इल्म गैब की सिफ्त किसी को नहीं देता। फिर समझाऊं, आपके शहर में पेप्सी पाई जाती है? यहां पेप्सी बनती भी है? बनती नहीं है, सप्लाई होती है। अगर यहां शहर में कोई आर्डर हो कि जनाब हमें 2 लाख पेप्सी चाहिए इकट्ठी, फंक्शन है हमारा, आपका ननकाना पूरी कर देगा? कहेंगे जी नहीं, हमारे पास तो नहीं है, हम ऑर्डर देते हैं कहां? जहां करीब तरीन इसका जो है वो बनाने वाली फैक्ट्री है। फैक्ट्री वालों को अगर आप बैक वक्त ऑर्डर दे दें इतनी, तो वो क्या कहेंगे कि जनाब हमारे पास फार्मूला बाहर से आता है। फार्मूला उन्होंने हमें फार्मूला नहीं दिया। आप पेप्सी मांग सकते हैं, पेप्सी हम देंगे। आप रेगुलर मांगे, आप लीटर वाली मांगे, 1.5 लीटर वाली मांगे, आप जंबो मांगे, आप जिस नौयत में मांगे, हम आपको सप्लाई दे सकते हैं, फार्मूला नहीं दे सकते। नहीं देते ना? तो अगर कोई शख्स कहे जी पेप्सियां तो मैं भी बेचना थे, वो फैसलाबाद तो लाहौर वाले भी बेचते हैं, मेरे पास भी है, उन्होंने दिया है, मुझे सप्लाई करके जाते हैं, लिहाजा मेरी अताई होगी। तो भाइयों नहीं, मिसाल मैंने इसलिए दी कि रब अपनी कोई भी सिफ्त दुनिया में किसी बंदे को नहीं देता। जो देता है वो उसकी मिसालें होती हैं, वो सप्लाई होती है। यूं समझिए कि बच्चों को टाफियां मिल गई हैं, लेकिन टाफियां बनाने वाली मशीन नहीं मिली है। अल्लाह ने अगर सिफ्त इल्म गैब दी होती, या अल्लाह ने सिफ्त मुश्किल कुशाई दी होती, तो जब अंबिया पे मुश्किलें आती थी तो मुश्किलें टाली क्यों नहीं, अपनी क्यों नहीं टाली? तो पता ये चला कि अगर कभी कोई मसला दिया है तो अल्लाह ने वो मिसाल दी है, कोई खबर दी है, कोई वही उतारी है। फिर अंबिया दलील का इंतजार क्यों कर रहे हैं? ये 28वें पारे की इब्तिदा, कद समी अल्लाहु कौल अल्लती, सूरह मुजादला क्यों उतरी है? वो औरत कह रही है बताओ, मेरा शौहर जवानी में मेरे साथ रहा, मैं उसकी बीवी रही, अब बूढ़ी हो गई, तो मुझे कह रहा है तू मेरी मां की कमर की तरह है, मुझे बताओ क्या है? पैगंबर कहते हैं मैं नहीं जानता। वो कह रही है बताओ, मसला बताओ। नबी कहते हैं मैं नहीं जानता। आसमान से अल्लाह ने वही उतार दी, कद समी अल्लाहु कौल अल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा। वो महबूब जो औरत आपसे अपने शौहर के बारे में लड़ रही है ना, हमने उसकी बात सुन ली है, ये लीजिए, ये मसला, ये जवाब दीजिए। अगर पैगंबर के पास सिफ्त इल्म गैब आता ही थी, उसी वक्त जवाब क्यों नहीं दिया? पता ये चला कि जब से ऊपर से सप्लाई नहीं होती, अल्लाह सिर्फ जवाब सप्लाई करते हैं, उतनी बात सप्लाई करते हैं, सिफ्त नहीं दे देते कि जब चाहे जो दिल में आए बना लो। तो पता क्या चला, वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही। सजदे के लायक वो है जिसके इल्म का कोई इहाता न कर सके। अल्लाह का इहाता नहीं, बाकी सब का इहाता है। आगे क्या है भाइयों? खत्म करें ना सबक। सजदा किसको करना है? वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मी इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द। लोगों सजदा उसको करो जिसकी कुर्सी आसमानों और जमीनों से भी वसी है। एक बुजुर्ग, एक हस्ती, एक करने वाला, भरी मजलिस में बुजुर्गों से भी, नौजवानों से भी, बच्चों से भी सवाल है, मुझे एक बुजुर्ग बता दें कि जिसकी कुर्सी उसके घर से बड़ी हो, बैठक से बड़ी हो, बेडरूम से बड़ी हो, या उसका जो 1 कनाल की कोठी है उससे बड़ी हो, और यार उसके मेन गेट से बड़ी हो। अगर बड़ी हुई तो अंदर कैसे गुजारेगा? मुमकिन क्यों कहे जी मिस्त्री अंदर सद के बनवा रही है। तो फिर भाइयों कोठी अगर 1 एकड़ की होगी तो एकड़ से बड़ी तो नहीं है ना। चले ननकाने जितनी बड़ी कोई दिखा दे। और जिसको अपने हमसाए के थड़े से कुर्सी उठानी पड़ जाए, जिसकी कुर्सी जो है अपने घर की 4 दीवारी से बड़ी ना हो, वो सजदे के लायक कैसे हो सकता है? लोगों वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़। रब की कुर्सी के पाए कहीं तुम्हें अपने घर में तंगी तो नहीं डालते। वापडा वालों का खंबा बसा औकात घर के सामने आ जाता है, वो घर का अपर शेड आगे नहीं बढ़ाने देता, हम दरखास्त दे के पीछे हटवा देते हैं। अल्लाह की कुर्सी या आसमान का कोई पिल्लर मेरे और आपके घर या जमीन या प्रॉपर्टी में कभी कोई रुकावट बना हो? सजदे के लायक कौन होगा? जिसकी कुर्सी जमीनों और आसमानों से वसी। वो कौन है? एक अल्लाह, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु।
آگے کیا ہے؟ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، لوگوں سجدے کے لائق وہ ہے جو حفاظت زمین و آسمان اور مابین سب کچھ مخلوقات کی کرے تو تھکتا نہیں ہے۔ اور بابے تھکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر کسی دا بابا نہیں تھکدا مینوں دے دو، میں ادب سے میں بےزتی نہیں کروں گا، معذرت کے ساتھ، مجھے تو درس توحید دینا ہے نا، اللہ نے درس توحید میں ادب سکھایا ہے، میں پورا ادب، احترام، پروٹوکول، وقار جو مانگیں گے دوں گا۔ جس طرح کی جو میڈیسن اپنے آپ کو تر و تازہ حشاش بشاش رکھنے کے لیے میں وہ بھی لا کے دوں گا، لیکن میں ایک ہفتے اپنے ساتھ پروگراموں پہ رکھوں گا، گاڑی پہ فرنٹ سیٹ پہ بٹھاؤں گا انشاءاللہ، اے سی جیسا کہیں گے چلواؤں گا، جہاں کہیں گے گھوٹا پلاؤں گا، بادام سردائی پلاؤں گا، ٹھڈائی پلاؤں گا۔ 7 دن لگاتار میرے ساتھ انشاءاللہ چلیں، کتے یہ نہ کہن پوت موڈا کٹ دے دکھدا ہے، یار گوڈے ہن دکھدے ہیں، اے سی بند کر دو، ہن تواڈے بابے دیاں لتاں پیاں پیڑ کر دیاں نے، اس طرح کا مسئلہ نہ ہو، تھکاوٹیں ہو جاتی ہیں۔ ہم نے بہاولپور ایک مجلس کرنی تھی، بابا جی کو کراچی سے بلوایا، جب وہاں پہنچے نا تو عرض کی کہ حضرت ٹائم تھوڑا ہے، سٹیج پہ چلتے ہیں، کہتے ہیں نہیں کسی کو لگاؤ، میں تھک گیا ہوں، پہلے فریش ہوں گا، واش روم میں جاؤں گا، بات لوں گا، اس کے بعد کچھ جو ہے چائے شائے لے کے پھر جا کے بیٹھوں گا۔ ایسے نہیں حضرات، جو تھک جائے وہ سجدے کے لائق نہیں، جو نہیں تھکتا وہ ایک اللہ ہے، اللہ لا الہ الا ہو۔ آج تک اللہ نے کبھی تھکن کا شکوہ کیا ہو، کبھی اونگ کا شکوہ، کبھی سونے کا شکوہ، کبھی رابطہ ہو تو جواب آئے کہ نہیں؟ دنیا میں جا کر کے لوگ پیر جی کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، ناظم صاحب کے دروازے پہ جاتے ہیں، ضرورت پڑی ہے، آواز دی، فون کر کے دیکھا، اندر سے بیوی نے اٹھایا، جی کون؟ فلانے جی، کنہ نال انہاں نال گل کرنی ہے، او جی ستے نے بھی بات کروا دیں، اٹھ نہیں سکتے، راتی پروگرام تو تھکے آئے نے، ہوں ذرا چٹ سو کے اٹھن گے پھر گل کر۔ حضرات، جو تھک جائے وہ سجدے کے لائق نہیں ہے، جسے مٹھیاں بھری جائیں وہ سجدے کے لائق نہیں ہے۔ حضرات آگے اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، سجدہ اسے کرے جو العلی ہو، نکتہ یاد رکھو، علی نہیں، العلی ہو، سجدہ کسے کرو؟ جسے علی سجدہ کرے، جسے علی سجدہ کرتا ہے وہ العلیو ہے۔ العلیو کا کیا معنی؟ کہ جو بذات خود بلندیوں والا، جسے بلندیوں میں کسی کی محتاجگی نہیں، وہ حقیقی بلندیوں والا، وہ ازل سے ابد تک بلندیوں والا، کوئی اس سے بلندی چھین نہیں سکتا، وہ دوسروں کو بلندیاں اور علو دیتا ہے، جب دے چاہے تو واپس بھی لے لیتا ہے، اگر وہ بلندی لے لے تو کوئی چھین نہیں سکتا۔ مثال سے سمجھائیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پہ لوگوں نے علی رب کی تنظیم فیصل آباد میں بنائی، فاروق آباد کی طرف موریں لگائیں کندھوں پہ علی رب۔ او بھائیو، علی رب نہیں ہے، العلی جو رب ہے وہ سجدے کے لائق ہے، جس نے علی کو خود کہا علی تم زمین کے اوپر آ جاؤ۔ حضرت علی زمین پہ رہے کہ نہیں رہے؟ بھائیو رہے نا، کتنے سال رہے؟ عمر کا پتہ ہے نا، کتنے سال رہے؟ زمین کے اوپر رہے۔ جب اللہ کی مرضی آئی، اللہ نے کیا کہا؟ علی اب تم نیچے چلے جاؤ، زمین تم اوپر آ جاؤ۔ علی نیچے، زمین اوپر، مٹی اوپر، ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر نہیں ہوئی تو جناب علی کے دربار کی تصویر کیسے بنی بھائیو؟ پتہ کیا چلا؟ العلی وہ ہے جو علی کو جب تک چاہے زمین کے اوپر علو دے دے، جب دل چاہے تو وہ مرحب کے سینے پہ بھی پاؤں رکھوا دے، لیکن جب رب کا دل، جب رب کی مرضی آئے، اللہ چاہے، فعال لما یرید چاہے، علی کو نیچے کر دے، زمین کو اوپر کر دے۔ العظیم، وہ ایسا عظیم ہے جو حقیقی عظمتوں کا مالک، اس کی عظمت مستعار نہیں۔ لوگ عظیم بنتے ہیں، کبھی کرسی ملتی ہے چھین لیتے ہیں، کبھی پارٹی ملتی ہے استعفیٰ ہو جاتا ہے، اور کبھی عہدہ ملتا ہے پھر واپس لے لیا جاتا ہے، کبھی ڈگری کی بیس کے اوپر دکھا کھا کر کے کچھ نہ کچھ حاصل کر لیتے ہیں، پھر وہ مراد لے لی جاتی ہیں، گاڑی ملتی ہے چھین لی جاتی ہے، پارلیمنٹ میں جگہ ملتی ہے وہ لے لی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسروں کو عظمت دیتا ہے جب تک چاہے، جب چاہے تو عظمت واپس لے لیتا ہے، لے لے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور تمہارے رب کی عظمت کو کوئی آج تک چھین سکا؟ اللہ نے کتنے لوگوں کو نبوت دی اور پھر اس دنیا میں بھیجا، واپس بلا لیا۔ اللہ تعالیٰ کی الوہیت آج تک کوئی واپس لے سکا ہو، کوئی چھین سکا ہو؟ تو پتہ کیا چلا کہ سجدے کے لائق وہ ہوتا ہے جو العظیم ہو اور وہ اکیلا
اللہ ہے۔ بھائیو میں سمجھتا ہوں اگر یہ قاعدے آپ کو یاد ہو گئے تو انشاءاللہ توحید بھی سمجھ آ گئے۔ توحید بھی جاؤ، کھلی اجازت ہے جس کو مرضی دل چاہے سجدہ کرنا، لیکن جب سجدہ کرنے لگو تو یہ ذہن میں رکھنا کہ وہ اللہ ہے، جواب دینا پڑے گا، نہیں تو پوچھیں گے اللہ ہے، اکیلا ہے، بے نیاز ہے، بیوی بچے کی کبھی خواہش ہوئی یا نہیں ہوئی، اولاد ہوئی یا نہیں ہوئی، اور اسی طرح والدین جنم کے سلسلے کے نہیں، کوئی پارٹنر ساجی کو شریک کے نہیں، اور پھر جو ہے وہ حقیقی الحی زندہ رہنے والا، دوسروں کو رکھنے والا، القیوم ہمیشہ سے قائم و دائم، کبھی ایسے تو نہیں کہ وہ گر جائے اور گدی۔ اور بھائیو جب یہ باتیں سمجھ آ جائیں گی تو انشاءاللہ اہل حدیث کا موقف بھی سمجھ آ جائے گا کہ ہم نے گھر سے نہیں گھڑا بلکہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت سے لیا ہے۔ میں پورے قرآن کو پڑھ سکتا تھا لیکن میرا وقت اتنا، میں نے جو دو چیزیں آپ کو یاد دلوائیں اس لیے کہ وہ آپ کو آتی تھی، میرے پاس مقام اور بھی بڑے تھے لیکن میں نے وہی پڑھایا جو سبق آپ کو آپ کے ماں باپ نے پڑھایا۔ لوگوں حلالی بچے ماں باپ کا پڑھایا ہوا سبق کبھی بھولا نہیں کرتے۔ اپنے ماں باپ کے سبق کو یاد کرو، تازہ دم کرو، اس کو لے کے چلو، سینے سے لگا کے چلو۔ اور ایک رات مجھے آیت الکرسی کے لیے دے دیجئے، جب بھی کوئی جلسہ ہو، پروگرام ہو، کوئی محفل ہو، رات کو کہیں بیٹھنا پڑ جائے، کوئی شادی ہو، وہاں آیت الکرسی کا پرچار کیجئے گا، ترجمہ سنائیے گا کہ سجدے کے لائق صرف وہ ہوتا ہے جو آپ نے پڑھا ہے۔ تو پھر میں دیکھوں گا اگر تو لوگ آپ کو کہیں کہ وہابی ہے تو مان لینا میرے مسلک سچا ہے، اگر نہیں تو پھر بھائیوں پرچار کرتے چلیے، دنیا کو ساتھ ملاتے جائیے۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں آج کے بعد اگر کوئی سیاستدان ہے تو اپنے سیاسی بھائیوں کو قل ہو اللہ سکھا سکتا ہے، آیت الکرسی پڑھا سکتا ہے، اور اگر کوئی تاجر ہے تو اپنے تاجر ور پیشہ ور بھائیوں میں بیٹھ کے بات کر سکتا ہے۔ عالم تو کرتے ہی ہیں، عوام کر سکتی ہے۔ ہل چلانے والا ایک حالی بھی انشاءاللہ العزیز وہ ہل چلاتے ہوئے ساتھ میں اپنے دوسرے کو ٹرالی لوڈ کرتے ہوئے اپنے دوسرے مزدور بھائی کو یہ قاعدے سکھا سکتا ہے۔ آئیں قل ہو اللہ کے سائے میں اور آیت الکرسی کے سائے میں ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں اور اللہ کی توحید کا علم پوری دنیا میں لہرا دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب